بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کی زندگی کے واقعات پر بیان ہو رہا تھا۔ حضرت سلطان بہو نے اپنی تمام زندگی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حضرت بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی۔ بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں، میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی، اور اس کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کے عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا، بلکہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ حضرت سلطان بہو اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شورکوٹ کے نواب میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت گھڑ سوار تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور اس وقت وہاں پر خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری جانب نگاہ کرم فرمائی اور مجھے روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی اور روحانی فیوض و برکات عطا فرمائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی اور روحانی فیوض و برکات عطا فرمائے۔ پھر بالترتیب حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے مجھے روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ ان تمام حضرات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے آپ کے دست مبارک پہ اپنا ہاتھ دیا اور آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے اور مجھے ہر شے یکساں نظر آئی، اور میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی۔ پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض و برکات کے حاصل ہونے کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے ظاہری علوم بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القاء فرمائے ہیں۔ اپنی تصنیف عین الفکر میں حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں، مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ میں کامل کر دے اور اسے مراتب کی انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا اور میرے لیے ہر شے یکساں ہو گئی۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو میرا فرزند ہے۔ سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں، پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور اپنے گلے میں غلامی کا توق پہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا کہ یہ حکم سروری ہے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر حضرت غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں وعظ و نصیحت کرو۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی، اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رتب الرسان میں حضور غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں
اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ و افضل اور بے مثل ہے۔ حضور غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادیہ میں وہ برکت ہے، جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ زبان سے کہہ دے یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیع اللہ، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلطان بہو محبوب حقیقی کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہوش و حواس قائم نہ رہے۔ آپ ہر وقت ذات باری تعالیٰ کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے تھے اور تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلطان بہو اپنے وقت کے کئی بزرگوں کے پاس گئے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا، وہاں سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود خود فیض رسان خلق بن گیا، اور آپ کو حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ سلطان العارفین اور سلطان بہو فرماتے ہیں، جس شخص کا باطن اللہ کا منظور نظر ہو اور اسے دربار محمد اور رسائی حاصل ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تلقین اور بیت کی سعادت حاصل ہو، جس نے ظاہر و باطن میں ہدایت نبی کو اپنا رفیق بنایا ہو، اس کو ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ میرا یہ کہنا کسی کی کیفیت کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ خود میری یہ حالت ہے کہ کسی کی کیفیت کے متعلق بیان کرو اور جس پر چاہوں یہ باتیں منکشف کر دوں یا اسے دکھا دوں۔ حضرت سلطان بہو نے روحانی فیض و برکات حضور غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ حضرت بی بی راستی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا میں جو دعائیں تمہیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دیں، اور میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں بنا سکتی۔ حضرت سلطان بہو نے فرد محبت میں فرمایا، آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق و مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا تمہاری محبت اور فرما برداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں، اور ان اصولوں کو کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہوں میں کتنا ہی معتبر اور بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی، اور تم اگر اپنی روحانی مناظر کی تکمیل چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کو تلاش کرو اور اس کے دست حق پر بیعت ہو کر اپنی روحانی مناظر کی تکمیل کرو۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا، اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں تمہیں دے چکی ہوں۔ حضرت سلطان بہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ پھر حضرت بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کر دیا۔ حضرت سلطان بہو نے والدہ کی بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ مرشد کامل کی تلاش سے قبل 3 شادیاں آپ کر چکے تھے، اور آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین بھی ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی 3 ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ حضرت سلطان بہو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے اور مشرق کی سمت روانہ ہوئے، ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچنے کے بعد آپ نے شیخ الاسلام شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کا شمار برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردی کے بانی کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ آپ نے بیعت کی سعادت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب سہروردی کے دست حق پر حاصل کی اور خلقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ آپ کے صاحبزادے عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف اور پوتے قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین عالم کا شمار بھی صاحب کشف و کرامت اور نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سلطان بہو نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر مراقبہ کیا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپ نے خواب میں دیکھا حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم نے تمہاری دلجوئی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں۔ حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی نے فرمایا، جب آ ہی گئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ نے عرض کیا،
کہ حضور آ کے مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، آپ کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی، یہی مقصود تھا اور اللہ نے میرا مقصد پورا فرما دیا۔ حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا، بیٹے تم مجھے اپنا مقصد بتا سکتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ اپنے شہر سے مجھے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ مقصد جلد پورا ہو جائے گا۔ حضرت سلطان بہو نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب نے آپ کو پریشان کر دیا۔ آپ نے حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھی اور بعد اسلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ مزار پاک سے باہر رہے اور جانب شمال روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے۔ وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ نے نامحرم عورت کو دیکھتی نظریں جھکا لیں اور اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت بولی، میں آپ کے پیچھے چلتی آ رہی ہوں اور میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے دریافت کیا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے اور تجھے میرا تعاقب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ عورت بولی، میں ملتان کے ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی ہوں۔ کئی دنوں سے میرے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی ہے اور مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور میں ان کے آگے سر جھکاؤں اور ان کی عبادت کروں۔ میں اپنی اس قلبی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک پر چلی گئی اور جہاں مجھے پتہ چلا اس در سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، میں نے ارادہ کیا مجھے بھی جہاں حاضری دینی چاہیے تاکہ میرا نصیب بھی جاگ جائے۔ حضرت سلطان بہو نے ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو روکتے فرمایا، تم کچھ دیر رکو، میں نماز ظہر ادا کر لوں کہ ظہر کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں نماز کی ادائیگی کے بعد تمہاری بات سنوں گا۔ یہ فرما کر حضرت سلطان بہو نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ ہندو عورت آپ کو نماز پڑھتا دیکھنے لگی۔ اسے رکوع و سجود عجیب معلوم ہوئے۔ پھر جب آپ نے نماز سے فراغت حاصل کی تو آپ نے اس ہندو عورت سے فرمایا، تمہاری قلبی بے چینی درست، اگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہندو عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضر ہوتے دیکھا اور پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ مجھے حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جانب سے حکم ملا میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی کنیز بن کر اپنی تمام عمر گزار دوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی اور ایک کنیز اپنے مالک کے سوا اور کیا چاہے گی؟ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ حضرت سلطان بہو نے جب اس کی بات سنی تو حیران ہوئے اور پھر آپ کو دوران مراقبہ خواب میں حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو یاد آ گئی کہ مجھے اپنے شہر سے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا، جب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تم مطمئن رہو، اللہ نے تمہیں تمہارے غور مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کلمہ طیبہ پڑھایا اور مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ شور گھوڑ لے گئے۔ حضرت سلطان بہو اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی سے اجازت لے کر نکلے تھے کہ وہ مرشد کامل کی تلاش میں جا رہے ہیں اور اب آپ ایک اور نکاح کر کے واپس شور گھوڑ لوٹ رہے تھے۔ حضرت بی بی راستی صاحب کشف تھیں، اس لیے اکثر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی 3 ازواج سے فرمایا کرتی تھیں، بہو ایک اور بیوی لے کر لوٹے گا اور تم خیال نہ کرنا کہ تمہارا شوہر بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور تمہاری نجات کا ذریعہ تمہارا شوہر بنے گا۔ حضرت سلطان بہو کی 3 ازواج متقی اور پرہیزگار تھیں، اس لیے حضرت بی بی راستی کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھیں اور جانتی تھیں تمام امور رضائے خداوندی کتابیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو جب اپنی چوتھی بیوی کو لے کر شوہر کوٹ پہنچے تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بی بی راستی نے جب بیٹے کو دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بہو اللہ نے تجھے کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو بہت سی عورتیں جمع کرے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ حضرت بی بی راستی کی ناراضگی دیکھ کر اور ان کی گفتگو سن کر حضرت سلطان بہو کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے گھبرائے ہوئے والدہ سے پوچھا، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اللہ نے تجھے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت سلطان بہو نے پوچھا، مجھے معرفت خداوندی کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، جب تک تم اپنا دامن کسی کامل مرشد کے دامن سے وابستہ نہ کرو گے
تم معرفت خداوندی کو ہرگز نہ پا سکو گے۔ حضرت سلطان باہو والدہ کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی رافتی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو کہا، اللہ کی زمین بے حد وسیع ہے، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی رافتی نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کی زمین بے حد وسیع ہے، مگر اس نے اپنے بندے کے حوصلے کو اس سے زیادہ وسعت دی ہے اور انہیں جستجو کا ذوق دیا ہے، زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ حضرت سلطان باہو اپنی والدہ کی گفتگو بغور سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، پھر بھی کچھ تو نشانی ہو تاکہ میں انہیں تلاش کر سکوں۔ حضرت بی بی رافتی نے بیٹے کی مشکل کو سمجھتے ہوئے مراقبہ کیا، اور پھر کچھ دیر بعد جب مراقبہ کی کیفیت سے لوٹی تو حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس جانب سے تمہارے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت بی بی رافتی نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت سلطان باہو نے والدہ کا رہنمائی پر شکریہ ادا کیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی چاروں ازواج کو والدہ معاہدہ کے پاس چھوڑ کر مرشد کامل کی تلاش میں والدہ معاہدہ کی دعاؤں کے زیر سایہ جانب مشرق روانہ ہوئے۔ حضرت سلطان باہو شورپٹ سے نکلے اور والدہ کے فرمان کے مطابق جانب مشرق سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے جا پہنچے، وہاں اپنے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا تو ان سے ملنے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا شمار صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبان زد و عام تھی۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریا راوی کے کنارے گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گاؤں وارد ہوئے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور حضرت شاہ حبیب قادری کا درس سنتے رہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی، اس میں گرم پانی ہوتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی تھا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالیں، جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامت ہوتا گیا۔ حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری نے کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں اور مرشد حقیقی کی آرزو ہے، آپ کا ذکر سنا تو یہاں چلا آیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا کہ تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامت ہو جاتے۔ حضرت سلطان باہو نے عرض کی، حضور میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا، مگر میری مراد ایسے پوری نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے پوچھا، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم ہو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تم یہاں مجاہدہ کرو گے۔